اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 15 میں جو مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ لوگ رب نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہوم ورک رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ تحریری ہے۔ اسی طرح لکھ کے گھر کا کام 14 مئی 2020 اور پھر ہوم ورک لکھ کے رب نوٹ بک میں سبق رحم دلی میں مختصر سوالات جوابات تحریری یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہوم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب رب نوٹ بک میں اسی طرح پیج پریپیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اوپر والا حصہ پریپیئر کریں۔ نمبر شمار، اسلامیات، جماعت کا کام، 21 رمضان 1441 ہجری، ساتھ میں یہ بھی لکھیں۔ یعنی اسٹوڈنٹ، اسلامیات میں ہم اسلامک ڈیٹ لکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور رمضان کے مہینے میں آج 21 تاریخ ہے اور 1441 ہجری ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں اسی طرح ہیڈنگ دے دے سبق نمبر 15، پھر لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دے اسلامی اخوت، پھر لائن چھوڑے اور اسی طرح ہیڈنگ دے دے مختصر سوالات جوابات۔ اسٹوڈنٹ، سبق نمبر 15 میں مختصر سوالات جوابات جو ہے وہ 4 ہے۔ پھر یہ ہیڈنگ دینے کے بعد لائن چھوڑیں گی اور مختصر سوال نمبر 1 لکھ کے اسٹوڈنٹس، مختصر سوال نمبر 1 ہے اخوت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ سوال نوٹ کر لیں، اخوت کے لفظی معنی کیا ہے؟ سوال نوٹ کرنے کے بعد پھر لائن چھوڑیں گی اور اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ اخوت کے لفظی معنی بھائی چارے یا بائی بائی ہونے کے ہیں۔ جواب کس طرح ہے؟ اخوت کے لفظی معنی بھائی چارے یا بائی بائی ہونے کے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس، مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 2 لکھ کے اخوت اسلامی کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نوٹ کرنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑیں گے اور اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ ہم قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں گے، اس طرح لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جواب کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 کا آنسر ہے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 3 لکھ کے مختصر سوال نمبر 3 ہے اخوت اسلامی کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس، مختصر سوال نمبر 2 میں ہم نے ایک قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا اور اب مختصر سوال نمبر 3 میں ہم ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں گے۔ تو دیکھیں، لائن چھوڑ کر جواب اس طرح لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ پھر لائن چھوڑیں گے، ہیڈنگ دے دے ترجمے کی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کس طرح لکھیں گے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ
اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 4 نوٹ کریں۔ سوال نمبر 4 ہے اخوت اسلامی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت کیوں ہے؟ سوال کس طرح ہے؟ اخوت اسلامی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت کیوں ہے؟ تو سوال نوٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس پر لائن چھوڑیں گے اور اسی طرح اس کا جواب لکھیں۔ اسلامی اخوت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص لطف و کرم ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، اسلامی اخوت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص لطف کرم ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 4 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ کویسچن نمبر 1 کی طرف دیکھیں اور اپنے نوٹ بک کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ نوٹ بک اس کے ساتھ ٹیلی کرتے جائیں۔ سوال نمبر 1 اس طرح ہے، اخوت کے لفظی معنی کیا ہے؟ نوٹ بک میں دیکھتے جائیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح یہ جوابات اپنے ساتھ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کی ہے کہ نہیں۔ اخوت کے لفظی معنی بھائی چارے یا بائی ہونے کے ہیں۔ سوال نمبر 2، اخوت اسلامی کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو جواب اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہیں۔ پھر لائن چھوڑ کر سوال نمبر 3، اخوت اسلامی کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر سوال نمبر 3، اخوت اسلامی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس جواب اس طرح ہے، اسلامی اخوت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص لطف و کرم ہے جس سے ساری دنیا کی مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کریں۔ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 15 میں جو مختصر سوالات تھے ہم نے اس کے جوابات لکھے۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نمبر 15 میں جو مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے۔